مسائل دیکھیں، مسائل تو ہمیشہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر. کون سا گھر ہے کہ جہاں پر مشکلات نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، انسان ہے، انسان خطا ہے، غلطیاں ہیں. لیکن پہلے ڈائیورس ریشو اتنا نہیں تھا جتنا ابھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال میں کافی ملکوں میں ٹریول کیا اور ڈسکشن کی، اور جو ایکسپیرینس ملا وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ والدین کی اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اس کو خراب سے، نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو پروان چڑھا رہے ہیں تو بیٹے بولا اس کو اس طرح تربیت دیں کہ اس نے کل کسی اور گھر میں جانا ہے، اور جب وہ کسی گھر میں بھیج دی ہے تو پھر کچھ اس کو خود فیصلے کرنے دیں. پہلے یہ مشکلات جہاں زندگی میں اس سے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان بھی یہی ہے. کیا ہے کہ پہلے اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا تھا، شوہر واپس آتا تھا، آ کر تھوڑے 2-4 لفظ بول کر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی وہ گھر سے باہر نکلا نہیں، ابھی واٹس ایپ اسکائپ شروع ہو گیا، ساس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. اچھا ادھر تو ایسا ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے، وہ تو ابھی گیا نہیں. ہاں دیکھو وہ یہ کر رہا ہوگا، آفس میں کوئی اور ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ساس تمہاری ایسی، یعنی کچھ نہیں ہے. اور وہ اتنا پک جاتا ہے کہ آج معاشرہ اکھڑا ہوا ہے. آپ کہیں یار میں تو گھر سے صحیح نکلا تھا، واپس آیا وائف صحیح طرح چہرہ ہی نہیں کرا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب آپ اپنے اوپر سوچ رہے ہیں کہیں کچھ پتہ نہیں کیا مصیبت گر گئی تھوڑی دیر کے اندر. کچھ آپ انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ کون سا پہاڑ گر گیا تھوڑی دیر میں. یہ نہیں پتا خود پہاڑ جو مصیبت گھر کے اندر ہی جو اسمارٹ فون ہے نا، یہ خود بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ سب کے پاس ہے. اور پھر یہ ہے ہر وقت کی رپورٹ، کھانا کیا پک رہا ہے، دن میں کیا پک رہا ہے، شام کو کیا پک رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. عزیزان محترم، اصلاح کریں معاشرے کی. ہم جب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، اس کو تھوڑی دیر. وہ اپنے بھائیوں پر کندھے رکھ کر، اپنے گھروں پر کندھے، میرے تو بھائی یہ، میرے تو بھائی وہ، میرا تو یہ، گھر برباد. بھائی جس سے شادی ہوئی ہے اس کی بھی کوئی اپنی ہوئیت ہے نا. ہر گھر میں مشکلات 100 ہیں، ہمارے اپنے گھر میں مشکلات ہوں گی. آج اگر میں کسی اور کی بیٹی کا خیال نہیں کروں گا، کل میری بیٹی کا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا. یہ تربیت ہے، نکات ہیں. ان سرسخت دور کے اندر حضرت خدیجہ کس طرح، کتنے لوگوں نے اعتراض کیا حضرت خدیجہ کے اوپر اس ٹائم، کتنے لوگوں نے اعتراض کیا جب رسول خدا سے شادی ہوئی ان کی کہ یہ کیا کیا. کیونکہ ظاہر ہے لوگ کفار قریش تھے سارے، اور جانتے تھے کہ کتنی جو ہے وہ ملکہ عرب کے نام سے مشہور تھی، سید بطحا کے نام سے، سیدہ بطحا مشہور تھی وہ، لیکن کتنے رشتے تھے. اب وہ ہمارے برادران اہل سنت کی روایت میں ہے کہ ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی، لیکن ہمارے اہل تشیع میں پروف نہیں ہے، ان کی کوئی شادی نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں جو کچھ اولادیں تھیں تو وہ بھی ہسٹری نے پروف کیا کہ وہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھی، وہ ان کی بہن کی بچیاں تھیں جن کی انہوں نے پرورش کی تھی. پاک اور طاہرہ تھیں، خاندان بھی بہت باعزت خاندان تھا. لیکن کتنا ان کو سننا پڑا قریش کا، کتنی چیزیں سننی پڑی، مگر کی، برداشت کی، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. پہلی خاتون ہے روئے زمین پر اس جہالت کے دور میں جس نے توحید کا اقرار کیا. توحید کا آسان ہے، یعنی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، جہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں، وہاں پر توحید کا لا الہ الا اللہ کہنا آسان تھا. نہیں، یہ میں تعلیم دے رہا ہوں اپنی بیٹی کو کہ لا الہ الا اللہ تو بیٹا سمجھو زندگی کے اندر. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا باقی سب چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا میں اپنی بیٹی بہن کی پرورش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مقصد حیات کا قیامت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. کچھ ہو جائے تو بیلنس کر لینا زندگی کو، کچھ ہو جائے تو سن لینا. کیوں؟ ہدف قیامت ہے، ہدف خدا ہے. جب خدا ہدف ہو تو آپس میں انسان رنجش بھی نہیں کرتا، حسد بھی نہیں کرتا، کینہ بھی نہیں رکھتا، بغض بھی نہیں رکھتا.